اب پہلا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک ہی جانور تمام گھر والوں کی طرف سے قربان کر دیا جاتا ہے، اس کی قربانی پیش کر دی جاتی ہے، تو اس قربانی کا کیا حکم ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے، اگر گھر کے 2، 3، 4 یا 5 افراد ہیں اور قربانی کا جانور ایک لے کر کسی کا نام خاص نہیں کیا جاتا، سب گھر والوں کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کر دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ کرنا درست نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ گھر کے کس فرد کے پر قربانی واجب ہے، اور جس پر واجب ہے اسی کی نیت کر کے اسی کے نام پر جانور کو قربان کیا جائے تو پھر یہ قربانی درست ہوگی۔ باپ ہے، ماں ہے، بیٹا ہے اور بیٹی ہے۔ اب ان چاروں میں سے اگر 1 سال باپ کے نام پر، 1 سال ماں کی طرف سے، 1 سال بیٹے کی طرف سے، اور پھر اگلے سال بیٹی کی طرف سے قربانی کر دی جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے، گھر کے اگر مثال کے طور پر 4 افراد ہیں اور ان 4 افراد میں سے ماں اور باپ آ جاتے ہیں، بیٹا اور بیٹی آ جاتے ہیں، یا 2 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں، تو اب ان کی طرف سے جو قربانی کا حکم وہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ گھر کے کس فرد پر قربانی واجب ہے۔ باپ پر واجب ہے تو باپ کی طرف سے اس واجب کو ادا کیا جائے گا، ماں پر واجب ہے تو ماں کی طرف سے ادا کیا جائے گا، اگر بیٹوں پر واجب ہے تو بیٹوں کی طرف سے اس واجب کو ادا کیا جائے گا، اگر بیٹیوں پر واجب ہے تو پھر بیٹیوں کی طرف سے واجب کو ادا کیا جائے گا۔ قربانی کے وجوب کے لیے مال کے نصاب ہونا ضروری ہے۔ مال کے نصاب باپ بھی ہو سکتا ہے، مال کے نصاب ماں بھی ہو سکتی ہے، مال کے نصاب بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اور مال کے نصاب بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر بیٹا مال کے نصاب ہے اور باپ مال کے نصاب نہیں ہے تو پھر قربانی بیٹے پر واجب ہوگی۔ باپ چونکہ مال کے نصاب نہیں ہے تو اب باپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس طرح اگر بیوی مال کے نصاب ہے اور شوہر مال کے نصاب نہیں ہے تو قربانی بیوی پر واجب ہوگی، شوہر پر واجب نہیں ہوگی۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ شوہر کی الگ سے قربانی ہو اور بیوی کی الگ سے قربانی ہو۔ جو مال کے نصاب ہوگا، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، جو مال کے نصاب ہوگا اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ جو مال کے نصاب نہیں ہے اس کی طرف سے قربانی کا واجب اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر کرے گا تو نفلی قربانی ہوگی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ میں اور بھی بیان کرتا جاؤں، مثلا قربانی واجب تھی باپ پر، باپ کی طرف سے قربانی نہیں کی، ماں کی طرف سے قربانی کر دی۔ اب باپ پر چونکہ واجب تھی اور قربانی ماں کی طرف سے ہے تو ماں کی طرف سے جو قربانی ہے یہ نفلی قربانی ہے، چونکہ وہ مال کے نصاب نہیں تھی۔ مال کے نصاب نہ ہونے کی بنا پر اگر کسی نے قربانی کر بھی دی تو اب یہ قربانی نفلی قربانی کے حکم میں آتی ہے، اور باپ کے پر چونکہ واجب تھی تو اس واجب کو ادا نہ کرنے کی بنا پر وہ باپ گناہگار ہوگا۔ اسی طرح اگر بیٹے پر قربانی واجب ہے، بیٹا کہتا ہے کہ والدین کی طرف سے قربانی نہ ہو تو پھر میرا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ میں قربانی کیسے کروں۔ اب بیٹا اپنی قربانی نہیں کرتا، اپنے باپ کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے یا اپنی ماں کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ قربانی میں مال کے نصاب بیٹا ہی تھا، نہ باپ مال کے نصاب تھا نہ ماں مال کے نصاب تھی۔ اب بیٹے نے ماں یا باپ کی طرف سے کر دی اور اپنی قربانی نہیں کی تو اپنی قربانی نہ کرنے کی بنا پر یہ بیٹا گناہگار ہوگا۔ چونکہ قربانی کے وجوب کے لیے ماں اور باپ اور اولاد کا ہونا یا شوہر اور بیوی میں سے کسی ایک کا خاص ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض کا جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ مال کے نصاب نہیں ہوتا، مال کے نصاب گھر کا کوئی اور فرد ہوتا ہے، تو جو مال کے نصاب ہوگا، یہ ذہن کے اندر چیز کو بٹھا لیں، جو مال کے نصاب ہوگا چاہے وہ باپ ہے یا ماں ہے، شوہر ہے یا بیوی ہے،
تو جو مال کے نصاب ہوگا اس کی طرف سے قربانی کے وجوب کو ادا کیا جائے گا۔ اگر مال کے نصاب نہیں اور قربانی کر دی تو یہ نفلی قربانی ہے، اس پر اجر تو ضرور ملے گا، لیکن جو مال کے نصاب ہونے کی بنا پر قربانی نہ کرے گا تو ایسی صورت میں وہ گناہگار ہوگا۔ تو لہذا اس کا بہترین حل یہ ہے، گھر کے جتنے افراد ہیں، والدین ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو کسی بھی مستند عالم دین کو اپنے گھر کی کنڈیشن بتا کر، اپنے گھر کے معاملات بتا کر کہ ہم گھر کے اتنے افراد ہیں اور ہمارے پاس یہ کچھ ہے، یہ فلاں کی ملکیت میں ہے، یہ فلاں کی ملکیت میں ہے، اب اس میں سے ہم پر کس کس پر قربانی واجب ہے، تو پھر امید ہے اس کا بہترین حل آپ کو مل جائے گا۔ لیکن اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، اب یہ ضروری نہیں ہے، میں نے جمعۃ المبارک والے دن بھی بیان کیا تھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ بیوی پر واجب ہے تو ساتھ شوہر کی بھی کرنا ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ صورت ممکنہ صورت ہے، ایسی صورت ممکن ہے کہ بیوی پر قربانی واجب ہو رہی ہو اور شوہر پر واجب نہ ہو، اس کی صورت بن سکتی ہے۔ مثلا بیوی کے پاس سونا چاندی ہے، وہ اپنی ملکیت اس میں رکھتی ہے، اس کے پاس نقدی بھی ہے، اور بیوی مال کے نصاب ہے، شوہر کے پاس سونا چاندی نہیں ہے اور اس کے پاس نقدی اتنی نہیں ہے کہ وہ مال کے نصاب کے کیٹیگری میں آ سکے، تو ایسی صورت میں بیوی پر واجب ہے، شوہر پر واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ ممکنہ صورت ہے کہ شوہر پر واجب نہ ہو، بیوی پر واجب ہو جائے، اولاد پر واجب نہ ہو، والدین پر واجب نہ ہو، اولاد کی طرف سے واجب ہو جائے، تو اس طرح کی ممکنہ صورتیں پائی جاتی ہیں۔ تو لہذا جو مال کے نصاب ہوگا، یہ جو عوامی اعتبار سے مشہور ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے بیٹا قربانی نہیں کرے گا، بیوی کے ہوتے ہوئے یعنی شوہر کے ہوتے ہوئے بیوی قربانی نہیں کرے گی، یہ سراسر شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ شریعت نے مال کے نصاب سے قربانی کا تقاضا کیا ہے، شریعت نے مال کے نصاب سے قربانی کا تقاضا کیا ہے، تو جو گھر کے اندر مال کے نصاب ہوگا اس پر قربانی واجب ہے۔ جو مال کے نصاب نہیں ہے، اگر اس کی طرف سے قربانی کی جائے تو پھر یہ قربانی نفلی قربانی ہوگی، چونکہ اس پر واجب نہیں تھی اور اس نے یعنی تطوعاً نفلی طور پر اس قربانی کو کیا تو اس کا اجر پائے گا۔ اب یہ تو تھا قربانی کے وجوب کے لیے ایک بنیادی مسئلہ جو ہر گھر کے فرد کو اس کا علم ہونا ضروری ہے کہ ہمارے گھر میں سے کون سا ایسا فرد ہے جس پر قربانی واجب ہو رہی ہو۔ اب جس پر واجب ہے وہی اپنے وجوب کو ادا کرے گا، اگر واجب نہیں ہے تو پھر یہ نفلی ہے، اگر واجب ہونے کی بنا پر اپنی قربانی کو کسی اور کی طرف سے کر دے گا تو اپنا واجب چھوڑنے کی بنا پر گناہگار ہوگا۔